جن کا عقیدہ صحیح ہے لیکن بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ جو میانہ بیچ کی راہ اپنائے ہوئے ہیں، گناہ بھی ہیں نیک اعمال بھی ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ان کی جنت کا بدلہ یہاں بیان نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں بیان فرمایا؟ تاکہ ان کے عمل کی حوصلہ افزائی نہ ہو، ورنہ وہ بھی کہیں گے ہم بھی تو بخشے بخشائے ہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے، سیدھے ہی چلے جائیں گے۔ ان کا جو عمل ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے وہ نجات یافتہ تو ہوں گے، بچ جائیں گے، جنت میں جائیں گے آخر کار، لیکن ان کا بدلہ یہاں نہیں بیان فرمایا۔ یہاں تیسری قسم کا جو نیکیوں ہی میں بس نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، ان کا بدلہ بیان فرمایا۔ کیوں؟ ان کا بدلہ کہتے جنت تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی، وہ کہتے ٹھیک ہے جس میں لگے ہوئے ہیں جنت تو مل ہی جائے گی۔ اس کی مثال قرآن نے ایک اور جگہ بیان فرمائی یہودیوں کے بارے میں، وہ ہم 9ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو سنیچر کے دن کہا گیا تھا مچھلی نہیں پکڑنا ہے، یوم السبت، کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، عبادت کے لیے خالص کرنا ہے۔ انہوں نے ہیلا بہانا گلیاں نکالی اور سنیچر کے دن بھی مچھلیوں کا شکار کی، کوئی نہ کوئی شکل سبیل انہوں نے نکال لی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت ان کی بھی 3 قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ جو شکار کر رہے تھے مچھلیوں کا، دوسرے وہ جو ٹوک رہے تھے مت کرو ایسا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ نے روکا منع کیا، ٹوک رہے تھے، نہی عن المنکر کر رہے تھے مت کرو ایسا۔ تیسرے وہ تھے جو خاموش تھے، مچھلیاں نہیں پکڑ رہے تھے، وہ بھی بچے ہوئے تھے مچھلیاں پکڑنے سے لیکن خاموش تھے، ٹوک نہیں رہے تھے۔ تو جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا، قرآن کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین۔ جو ٹوک رہے تھے قرآن نے صاف کہا کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کے ساتھ شامل نہیں کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تیسری قسم جو خاموش تھی نا، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا ہے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے ان کا انجام کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ بھی بچا لیے گئے، وہ بھی عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے۔ تو قرآن نے ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ تو وہاں یہی بات ہے تاکہ ان کی خاموشی کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ان کو اپریسیٹ نہ کیا جائے۔ خاموش رہنا اچھی چیز نہیں ہے، گناہ ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، آپ ٹوکیں، یہ افضل چیز ہے۔ آپ خاموش رہے، اس چیز کو برا سمجھتے رہے تو آپ کو بچا لیا گیا، لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے قرآن نے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 سے کر رہے ہیں۔ جو آیت ابھی تلاوت کی گئی اس میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا اور ان کے کچھ اعمال کا، نیک کاموں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اجر کا باعث ہے، اور اس کی تلاوت سے قلب میں، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور بڑائی اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے کتاب اللہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ، ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، اس سے پھر عمل پر استقامت نہیں ہوتی، چاہے عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ حضور جس عمل کو شروع کرتے تھے تو اس پر مداومت کرتے تھے، ہمیشگی کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین، افضل یا اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے۔ تو چاہے 1 رکوع ہو، 2 رکوع ہو، پاؤ پارا ہو، آدھا پارا ہو، لیکن معمول ہو کہ یہ چھوٹے نہ، پھر آپ دیکھیں کہ اس کی تلاوت کی برکتیں کیا ہوتی ہے، بعد میں آپ کو محسوس ہوگی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا ایک عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہاں تلاوت کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔
تلاوت بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اسی پر اکتفا نہ کریں۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن پر عمل اس وقت ہوگا جب ہمیں پتہ چلے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا، تلاوت کو ایک عمل و کام بنا لیا کہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسرا کام یہ کرتے ہیں نیک بندے کہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ ہر جگہ قرآن کریم میں نماز قائم کرنا ہے، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں، افضل وقت میں، اچھے انداز سے اس کے جو فرائض ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، اس کی جو سنتیں ہیں، اس کے جو مستحبات ہیں، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے مزید یہ کہ خود نماز پڑھے اور اپنے متعلقین کو بھی تاکید کرے، اقامت صلاۃ میں یہ شامل ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، تیسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، چپکے سے بھی اور کھلم کھلا بھی، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی۔ اگر چپکے سے کوئی عمل کریں تو اس میں اخلاص ہوتا ہے، ریا کا، دکھاوے کا، نام و نمود کا، شہرت کا شائبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن شریعت نے دونوں بتایا، چپکے سے بھی دے سکتے ہیں، کھلم کھلا بھی دے سکتے ہیں۔ کھلم کھلا اس لیے بھی، یعنی سب کے سامنے اس لیے بھی کہ سب کے سامنے دینے سے عمل کا یا کوئی بھی نیک کام کرنے سے عمل کا ماحول بنتا ہے، آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، کام کرتا ہے۔ ایک آدمی فرائض کے ساتھ نفل پڑھ رہا ہے نا، سنت آگے پیچھے کی پڑھ رہا ہے، تو دوسرا آدمی متاثر ہوتا ہے کہ یار میں تو صرف فرض پڑھ رہا ہوں، یہ تو سنتیں بھی پڑھ رہا ہے، یہ تو نوافل بھی پڑھ رہا ہے، یہ تو اوابین بھی پڑھ رہا ہے، یہ تو اشراق بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ وہ بھی شروع کرتا ہے۔ کھلا ہوا عمل کرنے سے عمل کا ماحول بنتا ہے، دوسروں کو ترغیب ملتی ہے، شوق ملتا ہے، جذبہ دوسروں کو دیکھ کر ملتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے دونوں کا، اسی وجہ سے آپ دیکھیے نماز جیسا اہم عمل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اللہ سے جڑنے کا سب سے بہترین جو ذریعہ وہ نماز ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، نماز کے بارے میں کہتے ہیں اکیلے میں پڑھو، گھر کی تنہائی میں پڑھو، کوئی دیکھ نہ پائے ورنہ ریا دکھاوا آ جائے گا، نہیں، کہا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس سے ایک دوسرے کو ترغیب ملے گی، عمل کا ماحول بنے گا۔ تو فرمایا کہ وہ چپکے چپکے بھی اور کھلم کھلا بھی، جیسا تقاضا و حالات کا اس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے خرچ کرنے کی بھی فضیلت بتائی، لیکن سب کے سامنے اعلان بھی کیا ہے چندے کا، جہاد کے لیے ضرورت پڑی مال کی، سب کے سامنے اعلان کیا، اور صحابہ نے لالا کر دیا، جس کی جتنی گنجائش تھی، استطاعت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پورا گھر میں جو کچھ تھا لا کے رکھ دیا، حضرت عمر نے آدھا لا کے رکھ دیا، اور کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا، سب کے سامنے دیا۔ بلکہ بعض مرتبہ حضور نے اپنے کوئی صحابی تھے، محتاج ضرورت مند تھے، ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان کی مدد ہونی چاہیے، تعاون ہونا چاہیے، سب کے سامنے کھڑا کیا اور پھر خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ کہا اے لوگو، قیامت کے لیے تیاری کرو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے بارے میں غور کرو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں صحابہ نے ان کے لیے اتنا لا کر ڈھیر کر دیا کہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ تو سب کے سامنے بھی خرچ کرنے کو کہا ہے، یا کوئی بھی عمل کرنا چاہیے، اور چپکے سے بھی ہونا چاہیے، دونوں طرح کی شکلیں ہیں۔ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ تین کام ان کے بارے میں کہا، یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت، ایسے بیوپار، ایسے کاروبار کی امید رکھے ہوئے ہیں جس میں گھاٹا نہیں، نقصان نہیں۔ تلاوت کریں گے اس میں نقصان نہیں ہے، نماز پڑھیں گے نقصان نہیں ہے، خرچ کریں گے نقصان نہیں ہے۔ دنیا کے کاروبار جتنے بھی ہیں نا، ان میں آپ کو نفع کی بھی امید ہے، نقصان کا بھی خدشہ، کھٹکا، اندیشہ لگا رہتا ہے، اور پونجی بھی، اصل پونجی بھی ضائع ہو جاتی ہے، جو اصل پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، نفع تو دور کی بات رہی، اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔
نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عمل کرنے والے اللہ سے بیوپار کر رہے ہیں، اللہ سے تجارت کا معاملہ کر رہے ہیں، اور وہاں سے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان کے اجر کو مکمل کر کے دے گا اور مزید دے گا۔ اللہ کی مہربانی ہوگی، فضل ہوگا، اللہ خوب نوازے گا۔ صرف نہیں جتنا کیا، ایک عمل کیا ایک ثواب نہیں، 10 گنا تو فکس ہے۔ الحسنۃ بعشرۃ امثالها، من جاء بالحسنہ فلہ عشرۃ امثالها، ایک نیکی کرو 10 گنا تو فکس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا اخلاص، آپ کا جذبہ وہ اگر اور زیادہ اچھا ہوگا تو اللہ اور زیادہ دے گا۔ 700 گنا تک بھی اللہ نے اعلان کیا ہے، تو اللہ مزید دے گا۔ انہ غفور شکور، اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے، کوتاہیاں ہوں گی ان پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ اور شکور ہے، شکور کا مطلب قدرداں ہے، شکور کا مطلب قدرداں ہے، گناہوں پر معافی کا قلم پھیرنے والا ہے۔ اور کوتاہیاں ہو گئی نا، اللہ انہیں نظر انداز کر دے گا، اگنور کر دے گا۔ معمولی نیکی بھی ہوگی، اللہ بڑا چڑھا کر اس کا اجر، اس کا بدلہ اور اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ وہ راضی ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ چھوٹے سے عمل کو، معمولی سے عمل کو بھی مغفرت کا بہانہ بنا لیتا ہے۔ کسی گنہگار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، زندگی پوری گناہوں میں گزری، نوجوانوں کو بہکانے میں، گمراہی پر ڈالنے میں گزری، لیکن اس نے ایک پیاسے کتے پر ترس کھایا اور اس کو پانی پلا دیا، تو دیکھو اللہ نے اس کے چھوٹے سے عمل کو قبول کر لیا۔ وہ ہے شکور، قدردانی کرنے والا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا میں نے اس کی بخشش کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں کوئی کانٹا تھا، کوئی شاخ تھی خاردار، اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی تھی، فَأَخَّرَهُ، اس نے اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، فَغَفَرَ لَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اس کی بخشش کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے کہ وہ شکور ہے، وہ معمولی چیزوں کی بھی قدر کرتا ہے۔ بندے اگر تھوڑی سی عبادت، اطاعت، فرما برداری، نیکی لے کے آئیں، اللہ خوب دیتا ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے یہ سچ ہے قرآن کے بارے میں، اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کہ قرآن تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اس سے پہلے جتنے نبی رسول آئے ان پر اللہ کا جو بھی پیغام آیا ہے وہ اپنے زمانے میں برحق تھا، سچا تھا، سب پر ایمان لے آؤ۔ قرآن پر بھی ایمان، قرآن والے محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور پھر محمد الرسول اللہ تک، جن پر بھی جو کچھ اللہ کا پیغام آیا ہے سب سچے تھے، سب کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ یہ اللہ نے یہاں بیان کیا، اور قرآن میں کئی جگہوں پر بھی بیان کیا ہے۔ اسی سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو کتنا بڑا دل رکھنے کو کہتا ہے۔ مجھے بھی مانو، اور پہلی کتابیں آئی ان کو بھی تسلیم کرو، ورنہ دنیا میں کون مانتا ہے دوسروں کو؟ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں، حضور کو تھوڑی مان رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، حضور کے بارے میں شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ وہ اپنی اپنی کتابوں کو مان رہے ہیں، قرآن کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں کر رہے ہیں لوگ۔ لیکن کوئی ایک نام کا بھی مسلمان بتائیے جو انجیل کی گستاخی کر رہا ہو، تورات کی گستاخی کر رہا ہو، زبور کی گستاخی کر رہا ہو، کسی اور کتاب کی گستاخی کر رہا ہو، نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اگر کسی نے کر لی نا تو علماء ہی کہیں گے وہ کفر کر لیا اس نے، حالانکہ پتہ ہے کہ ان کتابوں میں چینجنگ ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود بھی کوئی گستاخی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ ایک ہی ہے، نیچے جو تنا ہے، جڑیں ہیں، وہ ایک ہے، بنیاد ایک ہے، اوپر شاخیں الگ الگ ہیں۔ اسلام آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب نبیوں کا دین، دھرم، عقیدہ کا یہ وہ اسلامی راہ ہے۔ ابھی آج کل تو یہی بحث چل رہی ہے، 2 دن سے پورے بھارت میں یہی بحث چل رہی ہے، کیونکہ یہ تو آپ تفسیر میں جو بیٹھتے ہیں، ہم تو پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ سب نبیوں کا دھرم اسلام ہے۔ اسلام 1400 سال سے نہیں آیا ہے، اسلام تو آدم کے ساتھ آیا ہے، اور اس کی جنم بھومی بھی بھارت ہے۔
یہ بھی ہم تفصیل میں کہہ چکے ہیں. اب تو چونکہ وہ جمعیت کے اجلاس میں یہ بات آئی اور وہاں ایک کچھ معاملہ ہو گیا تو پورے بھارت میں آج کل یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور اچھا ہوا، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اب سب کو بحث ادھر آگے کہ واقعی اسلام یہاں کا مذہب ہے، اسی دھرتی کا ہے، اس کی جنم بھومی میں یہی. تو یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ سب ایک ہی تنے سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں، اور قرآن اور آسمانی کتابیں سب ایک ہی سر چشمے سے نکلی ہوئی نہریں ہیں، سب ایک سر چشمے سے نکلی ہوئی نہریں ہیں. اور قرآن اس کا لیٹسٹ ورژن کہیے، یا اسلام جیسے حضور نے پیش کیا نا، اس کا لیٹسٹ ورژن ہے. ورنہ ورژن تو الگ الگ ہیں سب، لیکن یہ لیٹسٹ ورژن آسمانی، وہی کا آسمانی جو پیغام ہے وہ یہ قرآن ہے. تو بہرحال قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے مصدقا لما بین یدی، قرآن اپنے پہلے کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. وہ جو کچھ اعمال کر رہے ہیں اس کی نگاہ میں ہے، اسی اعتبار سے وہ بدلہ دے گا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا. کتابیں پہلے بھی آتی رہی، لیکن کتابوں کی سردار یا آسمانی میسج کا آخری ورژن یہ کتاب، یہ قرآن ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا چنا، ہم کو چنا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. سب نبیوں پر بھی ایمان لے آئے، لیکن محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہیں. اس امت کو ہم نے چن لیا، منتخب کر لیا. ان کی بھی پھر کئی قسمیں ہو گئی. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ ہوئے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان تو صحیح ہے، عقیدہ تو صحیح ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں میں پس پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو درمیانی راہ چلنے والے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ جو فرائض ادا کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے پابند ہیں، اور بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں. کبیرہ جو گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کسی کو مارنا ہے، کسی پر تہمت لگانا ہے، جادو کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، یہ جو کبیرہ گناہ ہلاک کرنے والے ان سے بچے ہوئے ہیں، فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن دوسرے گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں. نیک اعمال کے ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہیں. منہم مقتصد، وہ درمیانی راہ چلنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تیسری قسم وہ ہے جو نیکیوں میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی اجازت سے بہت آگے بڑھنے والی، جو بس نیکیاں ہی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں. فرائض تو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے پابند ہیں، فرائض کے پابند ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ دوسرے خیرات کے کام بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی خوب کر رہے ہیں، گناہوں سے تو بچے ہی ہیں، نیکیاں جتنی بھی ہیں ان میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. یہ سب سے ٹاپ نمبر کی قسم ہے. یوں کہیے کہ تینوں قسموں میں سے سب سے آگے یہ ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اب یہ جو لوگ ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم میں سے یعنی امت محمدیہ میں سے قرآن کے ماننے والوں کی تین قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، ایمان صحیح، عقیدہ صحیح، لیکن گناہوں میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں. دوسرے میانی راہ، فرائض ادا کر رہے ہیں، بڑے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں. تیسرے وہ جو گناہوں سے بالکل پاک، فرائض کی پابندی، نوافل بھی کثرت سے کر رہے ہیں، یہ سابقون بالخیرات ہیں. یہ تیسری جو قسم ہے نا، جن سے گناہ نہیں ہو رہے، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، فرائض نوافل سب ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کا بدلہ یہاں بیان فرما رہا ہے. دو قسموں کا بدلہ نہیں بیان فرمایا. اب اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں. بدلہ کیا ہے ان لوگوں کا؟ جنات عدن یدخلونہا، ایسی ہمیشگی کی جنتیں، باغات جس میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اس میں انہیں پہنایا جائے گا سونے کے کنگن، موتی کے ہار، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا. سونا ہے، ریشم ہے، اس دنیا میں ہم پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور آخرت میں اس کی اجازت ہوگی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان چیزوں کو اس دنیا میں مردوں میں سے پہنے گا، آخرت میں اس کو نصیب نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا یہ چیزیں کافروں کے لیے اس دنیا میں ہے، تمہارے لیے آخرت میں ہے. یہ اس لیے جنت میں یہ سب چیزیں، سونے کے کنگن بھی پہنیں گے اور ریشم کا لباس بھی پہنیں گے. یہ سابقون بالخیرات کا بدلہ ہے. اچھا، علماء نے لکھا
جن کا عقیدہ صحیح ہے لیکن بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ جو میانہ بیچ کی راہ اپنائے ہوئے ہیں، گناہ بھی ہیں نیک اعمال بھی ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ان کی جنت کا بدلہ یہاں بیان نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں بیان فرمایا؟ تاکہ ان کے عمل کی حوصلہ افزائی نہ ہو، ورنہ وہ بھی کہیں گے ہم بھی تو بخشے بخشائے ہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے، سیدھے ہی چلے جائیں گے۔ ان کا جو عمل ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے وہ نجات یافتہ تو ہوں گے، بچ جائیں گے، جنت میں جائیں گے آخر کار، لیکن ان کا بدلہ یہاں نہیں بیان فرمایا۔ یہاں تیسری قسم کا جو نیکیوں ہی میں بس نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، ان کا بدلہ بیان فرمایا۔ کیوں؟ ان کا بدلہ کہتے جنت تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے جس میں لگے ہوئے ہیں جنت تو مل ہی جائے گی۔ اس کی مثال قرآن نے ایک اور جگہ بیان فرمائی یہودیوں کے بارے میں، وہ ہم 9ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو سنیچر کے دن کہا گیا تھا مچھلی نہیں پکڑنا ہے، یوم السبت، کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، عبادت کے لیے خالص کرنا ہے، انہوں نے ہیلا بہانا گلیاں نکالی اور سنیچر کے دن بھی مچھلیوں کا شکار کی، کوئی نہ کوئی شکل سبیل انہوں نے نکال لی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت ان کی بھی 3 قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ جو شکار کر رہے تھے مچھلیوں کا، دوسرے وہ جو ٹوک رہے تھے مت کرو ایسا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ نے روکا منع کیا، ٹوک رہے تھے، نہی عن المنکر کر رہے تھے مت کرو ایسا۔ تیسرے وہ تھے جو خاموش تھے، مچھلیاں نہیں پکڑ رہے تھے، وہ بھی بچے ہوئے تھے مچھلیاں پکڑنے سے لیکن خاموش تھے، ٹوک نہیں رہے تھے۔ تو جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا، قرآن کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین۔ جو ٹوک رہے تھے قرآن نے صاف کہا کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کے ساتھ شامل نہیں کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تیسری قسم جو خاموش تھی نا، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا ہے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے ان کا انجام کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ بھی بچا لیے گئے، وہ بھی عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے۔ تو قرآن نے ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ تو وہاں یہی بات ہے تاکہ ان کی خاموشی کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ان کو اپریسیٹ نہ کیا جائے۔ خاموش رہنا اچھی چیز نہیں ہے، گناہ ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، آپ ٹوکیں، یہ افضل چیز ہے۔ آپ خاموش رہے، اس چیز کو برا سمجھتے رہے تو آپ کو بچا لیا گیا، لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے قرآن نے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو بہت آگے بڑھنے والے نیکیوں میں ان کے جزا کا تذکرہ کیا کہ ایسے باغات جو ہمیشہ رہنے کے ہیں، جنت ہیں، وہاں یہ چیزیں ملے گی۔ باقی 2 قسمیں بھی جنت میں جائیں گی لیکن ان کا بدلہ یہاں نہیں بیان فرمایا گیا تاکہ ان کے عمل کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ اچھا، یہ جنت میں جب جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، تعریف ہے، مہربانی ہے جس نے ہم سے تکلیف کو دور کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے، بڑی قدر کرنے والا ہے۔ ہم نے اس کی عبادت جیسا کہ حق پر نہیں کی، اعمال تھوڑے کیے، اطاعت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، لیکن اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ ہمارا پروردگار بڑا قدرداں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر میں، اس کو نقل کیا گیا، طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی الموت ولا فی القبور ولا فی النشور۔ جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، توحید کے قائل ہیں، انہیں موت کے وقت بھی ڈر وحشت محسوس نہیں ہوتی ہے، ورنہ قبروں میں وحشت و تنہائی اور ڈر محسوس ہوتا ہے، اور جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن اس وقت بھی ان پر ڈر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا وہ قبروں سے اٹھیں گے، ینفضون رؤوسهم من التراب، اپنے سروں کو یوں مٹی سے جھاڑتے ہوئے، اور ان کی زبانوں پر یہی کلمہ ہوگا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تعریف اس اللہ کی جس نے ساری دنیا کی تکلیفوں کو ہم سے دور کر دیا، اب ہمارا ٹھکانہ جنت ہے جو راحت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ رہنے کے اس ٹھکانے میں جگہ دے دی۔ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ جنت ہے۔ انسان کا اس سے پہلے کوئی ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ پہلے روح کی جب شکل میں تھا تو عالم ارواح میں تھا، اس کے بعد باپ کی پشت پیٹھ میں آیا، باپ کی پشت میں منی کے قطروں کی شکل میں، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں گیا، وہ بھی عارضی ٹھکانہ تھا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دنیا میں رہا، یہ بھی عارضی ٹھکانہ ہے، قبر کے پیٹ میں جائے گا وہ بھی برزخ کا عارضی ٹھکانہ ہے، میدان محشر میں وہ بھی کچھ دیر کے لیے،
اس کے بعد ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ دار المقامہ جنت ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ایسے ہمیشگی کے ٹھکانے میں اللہ نے ہمیں اتار دیا جس میں نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ کوئی تکان پہنچے گی۔ نصب اور لغوب دو معنی ہیں، بعض نا کا نصب کہتے ہیں جسمانی تھکان کو، آدمی دنیا میں کام کرتا ہے تھک جاتا ہے، اس کو نیند چاہیے ریلیکس ہونے کے لیے، اور لغوب تکان کو کہتے ہیں، لیکن علماء نے کہا فکری ذہنی دماغی طور پر بعض مرتبہ انسان تھک جاتا ہے، جیسے شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، وہ ذمہ دار ہے گھر کا، اس کو کچھ کام نہیں کرنا، لیکن آپ دیکھیے فکری طور پر ٹینشن میں رہتا ہے اور تھک جاتا ہے، اور پھر راحت کرنے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو نہ فکری دماغی اعتبار سے کوئی ٹینشن اور نہ جسمانی اعتبار سے کوئی تکان ہوگی جنت کے اندر۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، جہاں فرما برداروں کا بدلہ تذکرہ کیا بدلے کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے انکار کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ان کے لیے تو جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، ان پر موت کا بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور نہ عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ دنیا میں انسان پریشان ہوتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہے، تو انسان ان آزمائشوں تکلیفوں مصیبتوں سے چھٹکارے کا ایک آخرکار مجبور ہو کر ایک راستہ اپنا لیتا ہے کہ خودکشی کر لیتا، مر گیا تکلیفیں گئی۔ لیکن آخرت میں قیامت میں جب جہنم کا اگر فیصلہ ہو گیا نا تو پھر وہاں موت بھی نہیں ہے کہ ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے خودکشی کر لی جائے، تو وہاں خودکشی کا بھی راستہ بند اور عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، آگ جو جلائے گی وہ ذرا مدھم پڑے گی کمزور پڑے گی اس کو اور زیادہ ہم بھڑکا دیں گے، اور ان کی نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب کھالیں سڑ جائے گی جل جائے گی ہم دوسری کھالیں لے آئیں گے، ان کو اس طرح سزا دیتے رہیں گے۔ کذالک نجزی کل کفور، اللہ فرما رہے ہم اس طرح ہر ناشکرے ناقدرے انکار کرنے والے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے بہت زور زور سے، اے ہمارے رب ہمیں نکال دیجئے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ایک مرتبہ باہر نکال دیجئے واپس بھیج دیجئے، ہم وہ عمل کر کے آئیں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، پہلے شرک میں مبتلا تھے اب توحید اختیار کر کے آئیں گے، پہلے کفر میں مبتلا تھے اب ایمان لے کے آئیں گے، پہلے گناہوں کے مرتکب تھے اب اعمال صالحہ کر کے آئیں گے، اچھائیاں لے کے آئیں گے، اپنے آپ کو بدل کے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے ان کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ 60-70 سال کی عمر مل جانا یہ اللہ کی طرف سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، اپنے سدھار کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، بہت بڑی مدت ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اعذر اللہ عبدا احیاء حتی اذا بلغ الى 60 او 70، اعذر اللہ عبدا، اللہ کسی بندے کو 60 سال یا 7 سال کی عمر دے دے اور وہ اس میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے، اللہ کی طرف سے جزا اچھے بدلے کا حقدار نہ بنائے، اپنے آپ کی اصلاح نہ کرے، تو پھر اللہ نے اس کے سارے عذر ختم کر دیے۔ پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مہلت نہیں ملی، مجھے سمجھانے والا نہیں آیا، مجھے بتلانے والا نہیں آیا، اس کا یہ عذر اللہ نے ختم کر دیا اگر اس کو 60 یا 70 سال کی عمر مل گئی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ چیخیں گے چلائیں گے، ان کو جواب نہیں ملے گا، جواب بھی ملے گا وہ یہ دیا، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی جس میں تم سنبھل سکتے تھے سدھر سکتے تھے؟ اور یہ بھی جواب 1000 سال کے بعد آئے گا۔ یہ بھی حدیث میں آیا کہ جہنمی چیخیں گے اللہ نکال دے، ایک اور موقع دے دے، ایک اور چانس دے دے سدھرنے کا، وہ چیختے رہیں گے چیختے رہیں گے چیختے رہیں گے، 1000 سال کے بعد جواب ملے گا۔ اس جواب کو یہ کہا، کیا جواب ملے گا؟ وہ قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں سمجھا گیا، یہاں یہ کہا گیا ہم نے تمہیں موقع نہیں دیا تھا سنبھلنے کا سدھرنے کا، جس میں کچھ سدھرنے والا سدھر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، چوکنا کرنے والا بھی،
اور وارننگ دینے والا بھی، ہوشیار کر دینے والا، نذیر، حضور بھی مراد ہو سکتے ہیں، ہر آسمانی کتاب، ہر آسمانی پیغمبر وہ بھی مراد ہیں، اور اگر انسان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، وہ بھی نذیر ہے۔ عقل مند انسان قدرت کے دلائل جو اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں ان میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے، انہوں نے ایک آدمی کو مقرر کر رکھا تھا کہ مجھے موت کی یاد دلاتے رہنا، موت کی یاد دلاتے رہنا۔ وہ نصیحت کرتا تھا روزانہ۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گیا، جب سفید بال نظر آیا تو کہا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب یہ نذیر ہے۔ تو ایسی تبدیلی جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے نا، یہ نذیر ہے، یہ اسے چوکنا کرنے والی ہے۔ علماء نے لکھا بچپنے سے پھر آئے، لڑکپن میں آئے تو یہ تبدیلی ہے، پھر جوانی آئی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور پھر بیماری، فقر، غنا، دنیا میں انسان پر جو حالات آتے رہتے ہیں یہ سب نذیر ہیں، اس کو بیدار کر رہے ہیں، دیکھو سنبھل جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ پوتا آتا ہے تو دادے کے لیے نذیر ہے کہ اب تمہاری اس دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، تم تیاری کر لو، تو تمہارے پاس نذیر بھی آیا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تو اسی عذاب کا مزہ چکھو۔ ظالموں کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی برادری، نہ خاندان، نہ جتھا، نہ گروہ، نہ جماعت، نہ پارٹی، آج اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، کسی کی نہیں چل سکتی۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما کے ہم سب کو کہا ہے کہ بھائی دیکھو تمہیں عمر ملی ہوئی ہے، اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس قرآنی پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا آخری رکوع اب باقی ہے، اس کے بعد سورہ یاسین انشاءاللہ شروع ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔